الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں 27 جنوری 2021 کو ہمارا قافلہ دیار بکر شہر پہنچ چکا تھا، اور جیسا کہ اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ دیار بکر پہنچ کر سب سے پہلے ہم شہدائے دیار بکر کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ 27 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مزارات ہیں، جس میں سے ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم قدیم جامع مسجد اولو جامع بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے میزبان ہمیں لے کر شہر سے باہر نکلتے ہیں۔ جی ہاں، دیار بکر شہر جو کہ ترکی کی سرحد کے قریب واقع ایک شہر ہے، اس شہر سے ہم باہر نکلتے ہیں اور تقریباً 60 کلومیٹر مزید دور جاتے ہیں، اور ہم 9-10 بجے سے نکلے ہوئے ہیں اور ہم اب جا رہے ہیں۔ واپسی میں تو ہمیں مغرب وہیں ہو گئی تھی اور سخت سردی ہے۔ ہم ایک قصبے کی طرف جا رہے تھے، اور یہ جو قصبہ تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے 2 انبیاء سے منسوب مزارات موجود تھے۔ ایک مزار حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور دوسرا مزار حضرت الیسع علیہ السلام سے منسوب تھا، اور یہ دونوں جو مزارات ہیں یہ دریائے دجلہ کے بالکل کنارے پر واقع تھے اور بہت اونچائی پر تھے۔ ہمارے میزبان نے ہمیں بتایا کہ یہ دونوں مزارات اس سے پہلے دریا کے بالکل ساتھ موجود تھے، اور دریا کا پانی بہتا گیا تو ان مزارات کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور پھر ان مزارات کو منتقل کر کے اونچی پہاڑی پر شفٹ کیا گیا۔ ہم نے وہاں پر اوقاف کا لگا ہوا ایک بورڈ بھی دیکھا۔ اس بورڈ میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو مزارات ہیں، ان کے جو اجساد ہیں، ان میں جو مدفون ہستیاں ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان سے منسوب جو مزارات ہیں وہ یقینی نہیں ہیں۔ شاید ایک آدھ جگہوں پر یقینی ہو، اس لیے ہم احتیاط کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان سے منسوب مزار اب انبیاء علیہم السلام تھے یا اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ جب ان کی قبروں سے ان کو منتقل کیا گیا تو ان کے اجساد صحیح و سلامت تھے۔ یہ بات وہاں پرانی جو جگہ ہے وہ جگہ منشن کی ہوئی تھی اور بتائی گئی تھی تصویروں میں، اور نئی جگہ پر تو ہم حاضر ہوئے تھے۔ ان مزارات پر ہم نے حاضری دی۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ میں موجود ہوں انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات یہاں پہ۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو مزار ہے یہاں پر۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس بورڈ کے مطابق 1995 میں قبر کشائی ہوتی ہے۔ لماذا ينقل؟ للبحر يعني للماء نهر نقلوها هذا دجلة تحت إلى نعم إلى هنا. ما شاء الله. وعندما حفر قبرهم تمام جسدهم ما شاء الله صالمة لم يأكل شيئا، يعني كتب على هذه اللوحة قال أحد الحفار أنا رأيت أجسادهم صالما ما شاء الله، وطوله يعني بدنه الطول طويلة طويلة إن شاء الله سنرى۔ مولانا روم کے دیس میں یا رب العالمین، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت سیدنا ذوالکفل، حضرت سیدنا الیسع علیہم السلام کے صدقے میں رب العالمین ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین
عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و حافظ فرما، ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، یا رب العالمین ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، یا رب العالمین ان کے قبر و حشر کی تمام مشکلات کو آسان فرما، یا رب العالمین ہمارے والدین کی، ہمارے خاندان بھر کی، جمیع اہل سنت کی قبر کو نور محمدی سے منور فرما، یا رب العالمین ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں، رب العالمین حد نگاہ ہماری قبر وسیع ہو، قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، بد عقیدگی سے، بد اعتقادی سے، بد فکری سے یا رب العالمین ہماری حفاظت فرما، یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی و عروج عطا فرما، امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، مال میں، صحت میں برکت عطا فرما، ان کو اسی طرح دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، جمیع مشائخ و علماء اہل سنت کو صحت درازی عمر بالخیر عافیت کے ساتھ عطا فرما، یا رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرما، تیرے پاک در کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما، مصیبتیں پریشانیاں دور فرما۔ مولانا روم کے دیس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور نبی ہونے کے تعلق سے جو انتصاب تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سلام عرض کیا، اور کچھ دیر گزارنے کے بعد ہم مزار سے باہر نکلے اور وہاں سے دیکھا کہ جو دریا ہے بالکل نیچے بہہ رہا ہے، اور یعنی بالکنی سے وہاں پر نظر آتا ہے انتہائی گہرائی میں جو ہے وہ دریا بہہ رہا ہے۔ مولانا روم کے دیس میں حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کفل یہ کسی چیز کی ضمانت لینے کو کہتے ہیں۔ ذوالکفل کا مطلب ہے جو کسی کا ضامن بنے۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک بادشاہ کو دین کی دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اب تو میری بخشش کیسے ہوگی، مغفرت کیسے ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو لکھ کر دے دیا تھا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو تیری مغفرت ہو جائے گی، تیری بخشش ہو جائے گی۔ چونکہ آپ نبی تھے تو آپ یہ لکھ کر دے سکتے تھے، دوسرا کوئی اس طرح لکھ کر نہیں دے سکتا تھا۔ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ جو خط تھا، وہ نوشتہ جو تھا، وہ لکھا ہوا اس کی قبر کے اندر رکھ دیا گیا، تو اس بادشاہ کو بخش دیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ آپ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اور بڑے صبر والے میں تھے، غصے میں بالکل نہیں آیا کرتے تھے۔ بہت مرتبہ آپ کا امتحان لیا گیا لیکن آپ صبر سے کام لیا کرتے تھے۔ تو ترکی کے اندر یہ مشہور ہے کہ آپ کا مزار اس مقام پر بھی موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات کے حوالے سے یعنی مختلف روایتیں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ملتی ہیں کہ کسی کا مزار کبھی کسی مقام پہ بتایا جاتا ہے، کسی مقام پہ بتایا جاتا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ان کا مزار یہاں ترکی پر ہے۔ ان کی سیرت کے بارے میں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب سیرت الانبیاء، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو ان کے حوالے سے ذکر آیا ہے اس کتاب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ دریائے دجلہ یہ ایک بہت قدیم دریا ہے، پورا ترکی کراس کرتا ہوا جو بھی اس کا روٹ ہے
یہ عراق کو ٹچ کرتا ہے، شام کی طرف بھی جاتا ہے، اور عراق سے ہوتے ہوئے یہ مختلف جگہوں سے گزرتا ہوا بصرہ شہر یہ دریا پہنچتا ہے۔ اچھا، بغداد معلیٰ میں ہم حاضر ہوئے تو وہاں دریائے دجلہ جو ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ اور پانی سے جل تھل بالکل بھرا ہوا ایک دم بغداد میں مختلف جگہوں پر ہمیں بہتا ہوا نظر آیا۔ اور پھر جب ہم بصرہ آئے تو بصرہ میں ملاپ ہوتا ہے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا ایریا بن جاتا ہے ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے، اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ عراق کو سمندر ٹچ نہیں کرتا، حالانکہ عراق میں جیٹی موجود ہے، جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بصرہ کے مقام پر دجلہ اور فرات دونوں آ کر جمع ہوتے ہیں، اور پھر یہ آج کل جو کویت ملک ہے اس ملک میں سمندر لگتا ہے، وہاں جا کر گر جاتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں واپسی میں ہم مغرب اسی قصبے سے قریب جو آبادی تھی وہاں پڑھتے ہیں، اور جو ٹھنڈا پانی تھا یقین مانیے وہ ہمیں یاد رہے گا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی جو مساجد ہمیں نظر آئیں ان میں پانی گرم کرنے کا اہتمام ہمیں نہیں ملا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کسی بستی میں، چھوٹی سی بستی میں مسجد ہے تو لوگ اپنے گھروں سے ہی وضو کر کر آتے ہیں، شاید اس بنا پر جو ہے وہ مساجد میں گرم پانی کا اہتمام نہیں تھا، حالانکہ سردی بہت زیادہ تھی، کھلا ایریا تھا۔ اس کے بعد ہم رات کو ہی دیار بکر میں اپنی قیام گاہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری قیام گاہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ دیار بکر میں ایک مقامی مدرسے میں تھی۔ میزبان مولانا غلام رسول صاحب، انہوں نے بہت عزت اور اکرام سے ہمیں نوازا، اور جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جب سے کرونا آیا ہے اور لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی ہے، ہمارے اس مدرسے میں ایک ہفتہ وار محفل ہوا کرتی تھی، تو وہ محفل معطل تھی، نہیں ہو رہی تھی، لیکن آپ لوگ چونکہ آئے ہوئے ہیں تو آج ہم نے محفل بھی جو ہے منعقد کی ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ انہوں نے بلوائے ہوئے تھے، جو ان کے مدرسے کا حال تھا، اس حال کے اندر محفل کا انعقاد ہوا۔ انہوں نے ہمارا تعارف جو ہے مہمانوں سے کروایا، مفتی حسان صاحب نے درس حدیث دیا اور کچھ نکات بیان کیے۔ میں نے بھی اسی حدیث پاک کے تحت جو فقہی احکامات تھے ان احکامات کو بیان کیا، کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہوا، دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا گیا، اور بہت ساری چیزوں پر تبادلہ خیال ہوتا رہا، اور بالآخر صلاۃ والسلام پر یہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ 28 جنوری 2021 ہماری اگلی منزل تھی ترکی کا شہر شانلی عرفہ۔ مولانا روم کے دیس میں، اور شانلی عرفہ جو ہے دیار بکر سے تقریباً 250 کلومیٹر دور واقع ہے۔ شانلی عرفہ ہم نے نکلنا تھا، اس سے پہلے ہمارے علم میں 2 چیزوں کا اضافہ ہوا۔ ایک یہ کہ ایک طرف یعنی شہر کے ایک طرف ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر بہت سارے اولیاء کرام مدفون ہیں، ایک بڑا ایک قدیم قبرستان ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ عرفہ جانا تھا، یہ شہر عرفہ کے اپوزٹ ہے۔ اور دوسرا اضافہ یہ ہوا کہ عرفہ سے مزید اگر آگے جاتے ہیں، عرفہ جانے کے بجائے آگے نکل جاتے ہیں 70-80 کلومیٹر، تو وہاں پر صحابی رسول حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار ہے۔ چنانچہ ہم گاڑی اس اعتبار سے بک کرواتے ہیں کہ پہلے ہم جائیں گے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر۔ ایک مشہور شہر ہے وہاں پر ایدی امن، تو ایدی امن سے تھوڑا سا اور آگے جا کر ان کا مزار پرانوار تھا۔ ہمیں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ جناب جب آپ عرفہ سے مزید آگے جا رہے ہیں تو ایک اور جگہ بھی آتی ہے، اور اس جگہ کا نام ہے جبل نمرود۔ اور یہ نمرود جو بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، یہ اس سے منسوب ایک بستی ہے، اور وہاں پر پرانے جو ہے مجسمے بھی ہیں، اور خیر مجسموں سے ہمیں کیا لینا دینا تھا، ہم تو عبرت کے لیے جا رہے تھے کہ وہ بندہ جو مچھر کی تاب برداشت نہ کر پایا اور
ایک مچھر نے اس کو پٹک دیا اٹھا کر، ذرا دیکھے تو صحیح اس کی بستی ہے کیا چیز، اور اس کی بستی کو دیکھ کر ہم بھی عبرت حاصل کریں اور اپنی آنکھوں سے اس جگہ کا مشاہدہ کریں کہ جہاں پر اس اللہ کے دشمن کا شہر تھا اور اللہ کا دشمن جو ہے وہاں پر قیام پذیر ہوا کرتا تھا۔ گاڑی والے سے ہمارا طے ہو جاتا ہے کہ جناب جبل نمرود آپ نے لے کر جانا ہے، اور اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جائیں گے اور وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ ٹھہریں گے، پھر آپ نے عرفہ ہمارے ہوٹل میں ہمیں چھوڑنا ہے۔ گاڑی والا بھی نکلا ہی تھا، اس نے اپنے کسی سے رابطہ کیا ہوتا ہے، ڈرائیوروں کے رابطے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جبل نمرود تو میں نہیں جا سکوں گا، وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اونچائی پر ہے اور وہاں پر شدید برف باری ہو رہی ہے اور اس لیے وہاں راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو خیر کچھ پیسوں میں ہماری بارگیننگ ہوئی اور پھر ہمارا یہ طے ہوا کہ ہم رسک نہیں لیں گے اور وہاں اگر راستے بند ہیں تو ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو یوں جبل نمرود کی طرف ہم نہیں جا سکے، ورنہ بڑا قدیم شہر تصور کیا جاتا ہے اور ٹورسٹ بہت زیادہ وہاں جاتے ہیں، اور یعنی بہت پرانا شہر ہے، بہت قدیم شہر ہے، تو اس کے آثار دیکھنے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ خیر اب ہماری منزل تھی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی حاضری۔ اب ہم نے پلاننگ تو کی تھی آنے سے پہلے کہ جناب ہم نے فلاں شہر جانا ہے، فلاں شہر جانا ہے، لیکن یہ جو مزار پر انوار تھا یہ ہماری لسٹ میں کہیں بھی نہیں تھا اور نہ ہمارے علم میں تھا کہ یہ بھی مزار پر انوار قریبی واقع ہے اور ہماری حاضری یہاں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو گاڑی کا سفر ہے، چونکہ 3-4 گھنٹے کا سفر تھا آرام سے۔ اب اس سفر میں ہی میں نے سرچ کرنا شروع کیا کہ آیا کسی تاریخ نگار نے، کسی سیرت نگار نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار یہاں پر لکھا ہے یا نہیں لکھا، ذرا ان کے حالات معلوم ہوں۔ اتنا تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ افک پیش آیا، مطلب ایک قافلہ جا رہا تھا، نبی اکرم علیہ السلام موجود تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں، تو آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور اسی اثناء میں ایک ہار آپ نے پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اس ہار کو تلاش کرنے لگیں تو قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ قافلے والے سمجھے کہ آپ تشریف لا چکی ہیں۔ صحابی رسول حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں تو پھر انہوں نے اپنی سواری پر بٹھایا اور پھر یہ ساتھ لے کر قافلے تک پہنچے۔ جب یہ بات رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوئی تو اس نے اس بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی، اور بڑا کڑا وقت تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے تو ارشاد فرما دیا کہ مجھے صفوان میں بھلائی کے سوا کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے پاک دامنی کی گواہی نبی اکرم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، اللہ رب العزت ان کی برات بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی عفت اور ان کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام اس واقعے میں آتا رہا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5 سنہ ہجری کو آپ اسلام قبول کرتے ہیں اور مختلف غزوات میں، مختلف جو ہے وہ سرایا میں آپ کی شمولیت رہتی ہے، اور وہ صحابہ کہ جنہیں واقعہ ارنیین کے جو منافقین تھے ان کے پیچھے بھیجا گیا کہ ان کی سرکوبی کر کر آئیں، اس میں بھی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ کا وصال یا شہادت کب ہوئی، اس اعتبار سے تاریخ میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آرمینیا کے خلاف جب مارکہ سرگرم تھا تو اس مارکے میں آپ نے شرکت کی اور اسی موقع پر آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور یہ واقعہ تقریباً 17 سنہ ہجری کو پیش آیا ایک قول کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا وصال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اور وہ وصال جو ہے تقریباً سن 58 ہجری 58 ہجری کو آپ کا وصال اس دوسرے قول کے مطابق ہوا۔ اب ہم راستے میں ہیں
اور راستے میں چلتے 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 اچانک جو ہے وہ دیکھتے ہیں بہت بڑا برج ہمارے سامنے تھا، انتہائی بڑا برج. اور جو پل ہوتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہینگنگ برج ہوتا ہے کہ جس کے پلر نہیں ہوتے بلکہ وہ لٹک رہا ہوتا ہے دریا کے ایک طرف، اور دوسری طرف تو ظاہر بات اس کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن پورے دریا کے بیچ میں جو ہے وہ پلر نہیں لگائے جاتے. ایسے برج کو ہینگنگ برج کہتے ہیں. اس کی خاص مطلب شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن جس خوبصورتی سے اس برج کو بنایا گیا تھا واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. اس برج کو ہم نے دیکھا اور پتہ چلا کہ جناب یہ کیا چیز ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نہر فرات گزر رہی ہے. نہر فرات کا تذکرہ تو احادیث مبارکہ میں بھی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ نہر فرات سے سونے کا پہاڑ جو ہے وہ برآمد ہوگا، اور لوگ پھر لڑیں گے، یہاں تک کہ مختلف لشکر آ کر لڑیں گے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور 100 لوگ اگر آ کر لڑیں گے تو اس میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے. ایک بہت بڑا معرکہ یا قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا. اب وہ مختلف تعبیرات لوگوں نے بیان کی. کوئی کہتا ہے جس سے مراد آئل ہے، کوئی کیا کہتا ہے. آنے والا وقت بتائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. نبی اکرم علیہ السلام کی مختلف خبریں ہیں، کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ظاہر ہونا ہے. مولانا روم کے دیس میں. اب سفر کے دوران ہی ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی رکے، اور میں سرچ کیے جا رہا ہوں کہ ان کا مزار ہے کہاں، سیرت نگاروں نے کیا لکھا ہے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی کی سیر النبلاء میں جب میں نے پڑھا اس دوران، سفر کے دوران، تو انہوں نے 3 اقوال بیان کیے ہوئے تھے ان کے، یعنی کہ مزار کے تعلق سے، قبر مبارک کے تعلق سے، کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہیں. اور یہ بھی بیان کیا ہوا تھا کہ ممکن ہے اس نام کے 1 سے زیادہ صحابہ ہوں جب بھی یہ اقوال موجود ہیں. یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ امام واقدی علیہ رحمہ کے نزدیک سمیسات ایک شہر ہے، ایک بستی ہے، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے. اب امام واقدی کی جب سند دیکھی تو اطمینان ہوا کہ یہ تو ٹھیک ہے، سمیسات میں ہی ہوگا. اب سمیسات کیا ہے جناب، یہ ہمیں پتہ نہ چلے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی ایدی امن ایک شہر ہے اور وہاں آپ کا مزار ہے، لیکن آج کل جو ہے اس بستی کو جہاں آپ کا مزار تھا سمیسات نہیں کہا جاتا، اگرچہ کہ تھوڑے دور کے ایک علاقے کو بعد میں پتہ چلا کہ سمیسات کہتے ہیں. اب سمیسات کے نام سے تو مشہور بھی نا وہاں پر. اب سمیسات کو ہم نے ذرا سرچ کرنا شروع کیا. الجمرہ میں بڑی اچھی تفصیل ملی. اسی طریقے سے موسوعۃ الشام کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہوئی تھی کہ جناب یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، ساموساتا تھا اصل میں، اور پھر یہ جب اس علاقے میں یہ لفظ عام ہوا تو سمیسات، سین میم یا سین الف اور توئیں، سمیسات، تو یہ مشہور ہو گیا. البدایہ والنہایہ جب دیکھی تو اس میں ملا کہ جناب سمیسات ایک شہر ہے، بازنطینی ایک شہر ہے، اور یہیں سے مسلمان آگے بڑھ کر رومیوں پر حملے کیا کرتے تھے. اب بازنطان تو ظاہر بات ہے پرانا نام ہے، یعنی جو بادشاہت تھی قسطنطنیہ کی، تو وہ بازنطین ایک بادشاہ تھا، اور یہ پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت سے بھی پہلے غالباً یہ بادشاہ گزرا ہے. تو اس کے نام سے پھر یہ آگے جو حکومتیں چلیں وہ بازنطینی کہلائیں. تو جہاں جہاں ان کی حکومتیں تھیں تو بازنطینی حکومتیں کہلائیں. بعض علاقوں میں صلیبی حکومتیں بھی تھیں، جو پوپ کو فالو کرتے تھے وہ صلیبی حکومتیں کہلایا کرتی تھیں. اب سفر دیکھیں بہت سارے دریچے کھولتا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں ناموں کو، مختلف ناموں کو، تو بعض اوقات جو نام ہیں پرانے نام کچھ اور ہوتے ہیں اور نئے نام کچھ اور ہوتے ہیں. سفر سے جا کر بندے کو آگاہی ملتی ہے کہ پرانا نام کیا ہے اور نیا نام کیا ہے. الغرض ہمارا قافلہ اب چلتا رہا اور راستے میں ایک آدھ جگہ رکنا بھی ہوا. جو ایدی امن شہر تھا اس سے تو ہم نہیں گزرے، کیونکہ جو آج کل سڑکیں بنائی جا رہی ہیں تو وہ بائی پاس کر دی جاتی ہیں. شہر بائی پاس کر دیا جاتا ہے تاکہ شہر میں گزر کر وقت زیادہ نہ صرف ہو. تو شہر کے مضافات سے گزرتے ہوئے ہم مزید آگے بڑھے. ہماری نگاہوں کے سامنے چٹیل میدان تھے، یعنی وادیاں تھیں، بہت وسیع و عریض وادیاں، اور ساری کی ساری سبزے سے چھپی ہوئی ہیں، سبزے سے ڈھکی ہوئی ہیں، ٹھنڈی یخ ہوائیں.
اور اتنی حسین وادیاں اور آبادی بھی نہیں ہے، بالکل چٹیل میدانوں کے درمیان ایک جگہ آپ کا مزار پر انوار ہمیں نظر آیا۔ ایک نئی مسجد یہاں پر تعمیر ہو رہی تھی، مسجد مزار سے قدرے دور تھی، اور خود مزار پر انوار جو ہے یہ بھی تعمیر ہو رہا تھا۔ صرف قبر شریف پر جو ہے وہ کچھ چیزیں لگا کر اسے بند کر دیا گیا تھا، اور نیچے سے لے کر اوپر تک اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا، پائپ لگے ہوئے تھے اور چھت ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسی کیفیت میں ہم نے یہاں پر حاضری دی اور یہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں کیں اور ان کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کیا، ان کی بارگاہ میں شفاعت بھی طلب کی، اور صحابی رسول ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ یعنی ہمارے لیے تو یہ ایک لاٹری تھی کہ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم ان کے مزار پر حاضر ہو جائیں گے، اور ہم نے تو نام بھی نہیں سنا تھا کہ جناب ان کا مزار یہاں واقع ہے۔ تو اس مزار کی حاضری کو ہم نے نیک شگن جانا، اپنی سعادت مندی تصور کیا۔ پھر قریبی واقع ایک مسجد میں آ کر ہم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، اور پھر انتظار کیا، آدھا گھنٹہ رہتا تھا عصر شروع ہونے میں بھی، کہ چلے ہم یہیں انتظار کرتے ہیں تاکہ عصر کا وقت شروع ہو جائے، عصر پڑھیں اور پھر ہم آگے روانہ ہوں۔ اور اس کے بعد ہم عصر پڑھنے کے بعد عرفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حالانکہ ہم عرفہ کے نواحی علاقوں سے گزرتے ہوئے آئے تھے، یا ممکن ہم کوئی ایسا راستہ لے کر آئے ہوں عرفہ کے نواحی علاقے میں نہ آئے ہوں، تو اب ہم دوبارہ جو ہے وہ عرفہ کی جانب گامزن تھے۔ عرفہ جا کر کیا ہوتا ہے، مولانا روم کے دیس میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم نکلے تھے اپنی دیار بکر کی قیام گاہ سے تقریباً 10 بجے۔ اب 10 بجے سے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور نہ ہم کسی ہوٹل میں رکے ہیں، اور سفر جاری ہے، مسلسل جاری ہے، اور یہ سفر اب عرفہ کی طرف جاری ہے۔ عرفہ میں کیا ہوا، کیا معاملات پیش آئے، رات کو کیا ہوا، اگلے دن کیا ہوا، اگلے قسط میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ مولانا روم کے دیس میں